عرفہ کا جو دن ہے اس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ نمبر ایک فضیلت یہ کہ اللہ نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی، والشفع والوتر میں والوتر سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اتنا بڑا دن ہوگا کہ اللہ عرفہ کے دن کی قسم کھا رہے ہیں۔ نمبر دو، اللہ عرفہ کے دن میں آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ نمبر تین، اللہ پاک اہل زمین کو دیکھ کر اہل آسماں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کون کہاں سے آیا، کون کہاں سے آیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں جلسہ ہو اور ہمارے جلسے میں لوگ مختلف شہروں سے آئے ہوں، کوئی لندن سے آیا ہے، کوئی بری سے آیا ہے، کوئی بولٹن سے آیا ہے، کوئی لیسٹر سے آیا ہے، کوئی براڈفورڈ سے آیا ہے، ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کو خوشی نہیں ہوگی کہ میرے گھر پر وزٹ کرنے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ تو اللہ فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ نمبر چار، اللہ پاک نے عرفہ کے دن میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی ٹھان لی ہے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم کی عذاب سے فری کر دوں گا۔ تو اتنا زیادہ آزاد کرتے ہیں، اتنا زیادہ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن میں اتنی آزادی نہیں ہوتی ہے، جہنم سے آدمیوں کو چھٹکارا ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کی فضیلت۔ نمبر پانچ، دعا کے لیے سب سے بہتر دن عرفہ کا دن ہے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث شریف میں فرمایا سب سے اچھی دعا اگر کوئی ہے تو عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ سب سے اچھی دعا کون سی دعا ہے؟ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم نے کووڈ میں جب حج میں نہیں گئے تھے تو میں نے عرفہ کا دن اپنی ایجنسی پر ہی گزارا تھا اور لوگوں سے کہا تھا بیٹھو، اور عرفہ کا دن جب لوگ وہاں پر دعا کر رہے تھے تو ہم بھی یہاں پر ظہر کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے تھے۔ ہم نے لوگوں سے تکبیر تشریق پڑھوائی، چوتھا کلمہ 100 دفعے پڑھوایا، قل هو اللہ شریف 100 دفعے پڑھوائی، اللہ درود ابراہیمی وعلینا معہم کے ساتھ 100 دفعے پڑھوایا۔ یہ عرفہ کے دن کا وظیفہ ہے حاجی کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے، بحقی کی روایت ہے کہ جو آدمی یہ وظیفہ پڑھ لے اللہ اس سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے میری توحید بھی بیان کر دی، سورہ اخلاص پڑھ کر کے میری صفات بھی پڑھ لی، اور میرے بندے نے میرے نبی پر درود بھی بھیجا، میں میرے بندے سے خوش ہوں۔ جا بندے میں نے تیری مغفرت کی، اور جس کے لیے تو دعائے مغفرت کرے گا میں اس کی بھی مغفرت کروں گا۔ اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ وظیفہ پڑھایا ظہر بعد کہ حاجی وہاں پڑھ رہے ہیں سب یہاں پر پڑھو، ظہر بعد آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پونا گھنٹہ لگتا ہے، سب وظیفہ پڑھا، اس کے بعد لمبی دعا کی جیسے میدان عرفات میں دعا ہوتی ہے۔ تو یہ اس دن کی دعا سب سے افضل دعا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا۔ اور نمبر 6، عرفہ کے دن پر حج کے سب سے عظیم رکن کا دار و مدار ہے۔ حج میں سب سے عظیم رکن کون سا ہے؟ وقوف عرفہ۔ حج کے 2 ہی فرض ہیں جی، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت، بس یہ 2 رکن ہیں۔ باقی اس کے علاوہ واجبات ہیں، سعی واجب ہے، مزدلفہ جانا واجب ہے، کنکری مارنا واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے، بال کٹانا واجب ہے۔ فرض صرف 2 ہیں، ایک عرفہ کے دن کا وقوف۔ تو عرفہ کا دن کتنا بڑا ہے کہ حج کا مین رکن جو ہے اس دن میں اللہ پاک نے رکھا۔ اور نمبر 7، عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ فرمایا عرفہ کے دن جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور آئندہ سال کے بھی گناہ معاف، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔